یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرات، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی حمد و ثنا کہ وہ تمام کائنات کا خالق و مالک اور رازق ہے، اور کروڑہا مرتبہ ان گنت اور بے شمار مرتبہ درود و سلام آقا نامدار حضور مدنی عطائیدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر پیش کرنے کے بعد اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی مقدس اور عظیم بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب پر اپنا کرم فرمائے، فضل و مہربانی فرمائے، اور خالق کائنات وحدہ لا شریک اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کو سربلندی عطا فرمائے، امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آپس کے اندر اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنے کی، ایک دوسرے کی تکلیف کا احساس کرنے کی اور تکلیف کے اندر ساتھ دینے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ خالق کائنات وحدہ لا شریک کی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مقدس کی آخری پارہ کی ایک سورہ مبارکہ سورۃ التکاثر دوران خطبہ پڑھی ہے، اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو آج کے اس جمعۃ المبارک کے اجتماع کے اندر کہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا مال کی کثرت کی طلب نے تمہیں ہلاکت کے اندر ڈال دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے۔ اس سورہ مبارکہ کے شان نزول کے حوالہ سے کہ عرب کے اندر دو قبیلے تھے، ایک قبیلہ بنو سہم اور ایک قبیلہ بنو عبد مناف۔ تو اسلام سے پہلے قبائل کے اندر آپس کے اندر کسی نہ کسی بات پر جھگڑے، کسی نہ کسی بات پر جو لڑائیاں، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو اپنے سے افضل سمجھتا، اعلیٰ سمجھتا، اونچا سمجھتا، دوسرا قبیلہ جو ہے وہ پہلے قبیلے سے اپنے آپ کو افضل اور اعلیٰ سمجھتا۔ تو یہ دونوں قبیلے جو تھے یہ آپس کے اندر تفاخر کے طور پر، یعنی فخر کے طور پر اور اپنی بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جب بیٹھے تو اپنے مال کو گرنا شروع کر دیا، اپنی اولاد کو گرنا شروع کر دیا کہ ایک قبیلہ کہنے لگا میرے پاس اتنا مال ہے، میں مال کی وجہ سے تم سے افضل ہوں، دوسرے قبیلے کے افراد کہنے لگے ہمارے پاس اتنا مال ہے، ہم مال کی وجہ سے تمہارے سے افضل اور اعلیٰ ہے، ایک قبیلہ کہنے لگا کہ ہماری اولادیں اتنا زیادہ ہیں، ہمارے پاس بیٹے اتنے ہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ خاندان کے اندر مرد اتنے ہیں، جوان اتنے ہیں، اور دوسرے قبیلے نے بھی اپنی افراد کو گننا شروع کر دیا۔ تو کرتے کرتے اس کثرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ کس کے پاس مال زیادہ ہے، کس کے پاس اولاد زیادہ ہے، کس کے پاس جو ہے وہ افراد زیادہ ہیں، تو انہوں نے اپنی قبروں کو بھی گننا شروع کر دیا۔
ایک قبیلہ کہنے لگا کہ ہمارے خاندان کی قبریں اتنی ہیں، یعنی اتنے مرد گزرے ہیں، اتنے لوگ گزرے ہیں جو قبروں کے اندر چلے گئے ہیں۔ دوسرا قبیلہ کہنے لگا کہ ہمارے پاس جو تھے، ہمارے اتنے بڑے بڑے جنگجو تھے، اتنے بڑے بڑے پہلوان تھے، اتنے مالدار تھے جو قبروں کے اندر چلے گئے ہیں۔ یعنی بات جو ہے وہ دنیا کے مال سے، اولاد سے، افراد سے چلتے چلتے قبروں تک جا پہنچے۔ اپنی بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنے تفاخر کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے یہ دونوں قبیلے، قبیلہ بنو سہم اور قبیلہ بنو عبد مناف، تو اس دور کے اندر، اس عرب معاشرے کے اندر جو اسلام سے پہلے معاشرہ تھا، اس کے اندر جو ہے وہ ان چیزوں کی بڑی اہمیت ہوتی تھی، خاص کر اولاد کے حوالے سے، کہ جس کی اولاد زیادہ ہو، جس کے بیٹے زیادہ ہوں، وہ جو ہے وہ قبیلہ دوسرے قبیلے سے افضل قرار پاتا۔ جس خاندان کے اندر اولاد زیادہ ہوتی، بیٹے زیادہ ہوتے، وہ قبیلہ افضل قرار پاتا۔ بیٹیوں کو تو وہ رکھتے نہیں تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، بیٹیوں کو وہ قتل کر دیتے تھے، بیٹیوں کو مار دیتے تھے، بیٹیوں کو وہ اپنے لیے شرمندگی کا باعث سمجھتے تھے کہ ہمارے گھر بیٹی پیدا ہو گئی۔ تو بیٹوں کی پیدائش پر جو ہے وہ فخر کرتے، بڑائی کا اظہار کرتے۔ تو حتیٰ کہ اہل عرب جو تھے وہ کثرت کے ساتھ شادیاں کرتے، کثرت ازدواج جو تھا، کثرت ازواج، یعنی کثرت کے ساتھ شادیاں کرتے تاکہ زیادہ شادیاں ہوں، زیادہ اولاد ہو۔ تو اولاد کی وجہ سے قبیلے کے اندر، خاندان کے اندر جو ہے وہ ہماری دھاک بیٹھ جائے کہ اس کی اولاد بڑی ہے، اس کے بیٹے بڑے ہیں، اس کے دست و بازو ہیں۔ تو حتیٰ کہ اہل عرب 100 شادیاں کرتے، یعنی کثرت کے ساتھ شادیاں ان کے اندر ہوتی۔ وجہ کیا ہوتی تھی کہ شادیاں زیادہ ہوں گی، اولاد زیادہ ہوگی، بیٹے زیادہ ہوں گے، ہمارا جو ہے وہ خاندان کے اندر روب ہوگا، قبیلے کے اندر روب ہوگا، ایک قبیلے کا دوسرے قبیلے کے اوپر جو ہے وہ بڑائی ہوگی، روب ہوگا۔ تو معاشرے کے اندر اس چیز کو، جو اسلام سے قبل معاشرہ تھا، اس چیز کا ذکر کرتے 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 انہوں نے جو ہے وہ اپنی قبروں کو بھی گننا شروع کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اس کا ذکر قرآن مقدس کے اندر فرمایا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ فرمایا یہ تو دنیا کے اندر تو فخر کر رہے ہو، دنیا کے اندر تو مال کو دیکھ رہے ہو، دنیا کے اندر اولاد کو دیکھ رہے ہو، بیٹوں کو دیکھ رہے ہو، کثرت افراد کو دیکھ رہے ہو، لیکن اس کے کرتے کرتے تم جو ہے وہ قبروں کی گنتی تک بھی جا پہنچے۔ لیکن کیا ہوگا؟ کلا سوف تعلمون، ان قریب اس بات کا تمہیں پتہ چلے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، ضرور پھر تمہیں اس بات کا پتہ چلے گا جب دنیا سے جاؤ گے، قبر کے اندر جاؤ گے، یا آخر تمہارے سامنے آئے گی۔ تو اس سورہ مبارکہ کے اندر یہ ذکر اور تذکرہ تو ہے ان دو قبائل کا، لیکن اگر غور کیا جائے، ہم اپنے اس معاشرے کے اندر غور کریں تو یہ ہمارا عمومی رویہ یہی ہے، انسانوں کا عمومی رویہ جو ہے وہ یہی ہے کہ معاشرے کے اندر، ہمارے اس معاشرے کے اندر بھی جو ہے وہ ہم اولاد والا جو ہوتا ہے، جس کی اولاد زیادہ ہوتی ہے، اس کی معاشرے کے اندر عزت زیادہ ہوتی ہے، جس کے پاس مال زیادہ ہو، دولت زیادہ ہو، امیر کبیر ہو، گاڑیاں کوٹھیاں بنگلے ہوں، وہ اس کی معاشرے کے اندر عزت ہوتی ہے۔ عزت کا باعث جو ہے وہ کثرت اولاد اور کثرت مال کو سمجھا جاتا ہے۔ اگر غریب بندہ، اس کے اندر بے پناہ صلاحیتیں ہوں، غریب بندہ ذہین ہو، غریب بندہ ہنرمند ہو، غریب بندہ اس کے اندر بے پناہ صلاحیتیں ہوں، لیکن وہ بندہ معاشرے کے اندر اتنی عزت حاصل نہیں کر سکتا جتنا ایک مال و اولاد والا، جس کے پاس مال کثرت سے ہو، امیر کبیر ہو، پلے کچھ بھی نہ ہو، صلاحیت کچھ بھی نہ ہو، ہنر کچھ بھی نہ ہو، لیکن وہ مال کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے اس کی عزت کی جاتی ہے، غریب کی کوئی عزت نہیں کرتا۔ یہ ہمارا عمومی رویہ بن چکا، یہ ہمارا اس معاشرے کا، ہمارا ان انسانوں کا
یہ ایک عمومی رویہ بن چکا ہے کہ ہم بھی وہی جہالت والی سوچ ہمارے اندر آج بھی موجود ہے کہ ہم اولاد اور کثرت مال کو جو ہے وہ پیش نظر رکھ کر لوگوں کی عزت کرتے ہیں. کسی شاعر نے کہا نا، میری غربت نے اڑایا میرے فن کا مذاق، میری غربت نے اڑایا میرے فن کا مذاق، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں. یعنی دولت مند انسان چاہے برا ہو، اس کے اعمال اچھے نہ ہوں، اس کا کردار اچھا نہ ہو، لیکن اس کی دولت جو ہوتی ہے، اس کا مال جو ہوتا ہے، وہ اس کے سارے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے. وہ مال کی وجہ سے اس کی عزت بھی کی جاتی ہے، معاشرے کے اندر اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. لیکن غریب بندہ ایماندار بھی ہو، غریب بندہ جو ہے وہ ہنر مند بھی ہو، غریب بندہ اس کے اندر بے پناہ صلاحیتیں ہوں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ معاشرے کے اندر عزت حاصل نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر ایک سکول کے اندر، ایک کلاس کے اندر، ایک کالج کے اندر پڑھنے والے بچے، اگر کوئی کسی امیر کا بچہ ہے وہ پاس ہو جائے، وہ کل کو سفارش کے زور پر، پیسوں کے زور پر جو ہے وہ نوکری حاصل کر لیتا ہے. لیکن غریب کا بچہ جس نے سب سے زیادہ نمبر بھی لیے ہوئے ہوں، لیکن اس کے پاس سفارش نہیں، اس کے پاس جو ہے وہ دینے کے لیے رشوت نہیں ہے، وہ غریب کا بچہ، پڑھا لکھا بچہ جو ہے معاشرے کے اندر بیکار رہ جاتا ہے. تو دولت جو ہے وہ انسانوں کے عیب کو چھپاتی ہے. یہ ہمارا اس معاشرے کا بھی آج کا یہ عمومی رویہ بن چکا ہے. تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اسی بات کا ذکر اور تذکرہ کر کے فرمایا الہاکم التکاثر، فرمایا یہ مال، کثرت مال کی طلب نے جو ہے وہ تمہیں ہلاکت کی طرف ڈال دیا ہے، ہلاکت کی طرف لے کر گئی ہے. لہو کہتے ہیں فضول چیز کو، اور لہو ہر وہ چیز، اس سے مراد ہے لہو کا مطلب صرف یہ نہیں کہ بندہ کھیل کود کے اندر وقت گزار رہا ہے، لہو و لعب، کھیل کود کو بھی کہتے ہیں فضول جو وقت ضائع کرے. لیکن لہو سے جو اصل مراد ہے وہ ہر وہ چیز جو انسان کو اس کے اصل مقصد سے ہٹا دے. لہو ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو اس کے اصل مقصد سے ہٹا دے. تو جب بندہ اصل مقصد سے ہٹ گیا، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے رستے سے دور ہو گیا، کیونکہ انسان کو دنیا کے اندر بھیجنے کا مقصد جو ہے وہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اس لیے نہیں بھیجا کہ بندہ جو ہے وہ مال اور اولاد اور اسی تفاخر کے اندر اور اسی محبت کے اندر جو ہے وہ اپنی زندگی گزار دے. خالق نے دوسرے مقام پر فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. فرمایا اہل ایمان، تمہیں تمہاری اولاد اور تمہارا مال، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، یہ دو چیزیں قرآن نے بیان کی نا، یہ دو چیزیں فخر کا باعث بنتی ہیں. ان دو چیزوں پر لوگ فخر کرتے ہیں. وہ اہل عرب، وہ اسلام سے پہلے معاشرے کے افراد جو تھے عرب معاشرے کے، وہ بھی انہی چیزوں کو پیش نظر رکھتے تھے. آج ہمارا جو عمومی رویہ ہے، ہمارا رویہ بھی یہی ہے کہ ہم مال اور اولاد جو ہے اس کو پیش نظر رکھ کر ہم جو ہے وہ بندے کی عزت بھی کرتے ہیں. اور مال اور اولاد کے لیے انسان جو ہے وہ ہر حد سے گزر جاتا ہے. مال کمانے کے چکر میں، اولاد کی محبت کے چکر میں انسان جو ہے وہ اپنے خالق سے دور ہو چکا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. فرمایا ایمان، یہ مال کی محبت، اولاد کی محبت جو ہے وہ تمہیں خدا کے ذکر سے دور نہ کر دے، غافل نہ کر دے. جس نے ایسا کیا وہ کیا ہے؟ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. فرمایا جس نے ایسا کیا وہ کیا ہے؟ وہ خسارے کے اندر ہے. وہ بے شک اس کے پاس مال کی کثرت ہو، بے شک اس کی فیکٹریاں ہوں، بے شک اس کی کوٹھیاں ہوں، اس کے بنگلے ہوں، مال اس کے پاس زیادہ ہو، وہ سمجھے میں کامیابی کے زینے جو ہے وہ طے کرتے جا رہا ہوں، میں کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتا جا رہا ہوں. لیکن اگر دنیا کا مال ہونے کے ساتھ
اگر وہ رب کی یاد سے غافل ہو چکا ہے، رب کے ذکر سے دور ہو چکا ہے، رب کی بندگی سے دور ہو چکا ہے، تو پھر وہ خود کو بے شک کامیاب سمجھتا پھرے۔ خالق کائنات فرما رہا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، کہ وہ نقصان کے اندر ہے۔ تو دنیا کا مال، دنیا کی دولت، یہ انسان کے لیے ضروری ہے اس معاشرے کے اندر رہنے کے لیے، معاشرے کے اندر اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں، لیکن ان چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر، اس کی یاد سے غفلت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے بلا کے فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، فرمایا یہ جو دنیا کے اندر اندھے ہیں، نابینے ہیں، فرمایا یہ آخرت کے اندر بھی اندھے اٹھائے جائیں گے۔ اس سے مراد وہ نہیں جو آنکھوں سے اندھا ہے، اس کے سے مراد وہ ہے جو سب کچھ دیکھنے کے باوجود اس نے رب کے ذکر سے آنکھیں موڑی ہوئی ہے، تو اگلے جہان کے اندر پھر اس کے لیے مشکلات جو ہے وہ بنے گی۔ تو مال جو ہے وہ، مال کی کثرت جو ہے وہ، اولاد کی محبت جو ہے وہ، ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کا ذکر، اس کی یاد، اس کی عبادت اور اس کی بندگی کی طرف بھی انسان کو متوجہ رہنا چاہیے، کیونکہ انسان کی حقیقی زندگی کا اس دنیا کے اندر آمد کا مقصد ہی اللہ کی عبادت اور بندگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، فرمایا بندہ دنیا کے اندر کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا مال وہی ہے جو اس نے کھا لیا۔ یعنی بندہ مال اکٹھا کرتا ہے، مال جوڑتا ہے، دولت اکٹھی کرتا ہے، بینک بیلنس بناتا ہے اور مال کرتا رہتا ہے، اپنے مال پر فخر کرتا ہے، تو آقا نے فرمایا وہ بندہ کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال، تو آقا نے فرمایا وہ مال اس کا نہیں، مال اس کا وہی ہے جو اس نے کھا لیا۔ کئی بندے ایسے ہوتے ہیں اتنے کنجوس ہوتے ہیں، وہ مال اکٹھا کرتے رہتے ہیں اور خود جو ہے وہ کبھی اچھی چیز کھاتے بھی نہیں۔ تو فرمایا تیرا مال تو وہی ہے جو تو نے کھا لیا، یا تیرا مال وہ ہے جو تو نے پہن کر پرانا کر لیا، یعنی اس مال سے کھایا پیا، اپنی خوراک کا جو ہے وہ اچھا انتظام کیا اور کپڑے جو ہے وہ لباس اچھا پہنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص آتا ہے، عربی آتا ہے، کپڑے پھٹے پرانے، بال بکھرے ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس کچھ نہیں ہے کہ تو کپڑا اچھا پہن سکے یا تو اپنے جو ہے وہ چہرے کو خوبصورت کر سکے، اپنا جو ہے وہ بال سنوار سکے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے پاس مال ہے، دولت ہے، تو اگر فرمایا اس کا جو رب نے تمہیں وہ نعمت عطا کی ہے اس کا اثر بھی تیرے اوپر ظاہر ہونا چاہیے، وہ دکھنا بھی چاہیے، نظر آنا چاہیے کہ اس کو رب نے عطا کیا ہے تو اس نے اچھا لباس پہنا ہوا ہے، تیری خوراک اچھی ہو، کھانا اچھا ہو۔ فرمایا مال وہی ہے جو تو نے کھا لیا، مال وہی ہے جو تو نے پہن کر پرانا کر لیا، یا تیرا مال وہی ہے جو تو نے اپنے ہاتھوں سے صدقہ و خیرات کر کے آگے بھیج دیا، اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، وہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا، صدقہ و خیرات کر لیا، نیک کاموں کے اندر خرچ کر لیا، وہ بھی مال تیرا ہوگا، کل قیامت والے دن تجھے اس کا اجر ملے گا۔ تو مال، فرمایا بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، تو اس کے مال جو اس کا ہے وہ کتنی قسموں کا ہے؟ 3 قسموں کا۔ ایک وہ جو اس نے خود کھا لیا، دوسرا جو اس نے خود پہن لیا، تیسرا اس کا وہ ہے جو اس نے اللہ کے راستے کے اندر اپنے ہاتھوں سے صدقہ و خیرات کر لیا، دے لیا اللہ کے راستے کے اندر۔ فرمایا جو مال پیچھے بچ جاتا ہے، جس کو وہ جمع کر کے رکھتا ہے، وہ اس کا تو نہیں ہوتا، وہ تو وارثوں کا ہو جاتا ہے۔ وہ کس کا ہو جاتا ہے؟ وہ وارثوں کا ہو جاتا ہے۔ کبھی دیکھا کسی نے کسی کو کہ جس نے مال دولت اکٹھا کیا، بینک بیلنس کیا، کو قبر کے اندر ساتھ لے کر گیا ہو؟ جب سکندر دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے، دنیا پوری کے اوپر حکمرانی کرنے والا، دنیا کے اوپر جو ہے وہ بادشاہت کرنے والا، اس نے وصیت کی کہ جب میں دنیا سے جاؤں میرے ہاتھ جو ہے وہ کفن سے باہر رکھنا۔ لوگوں نے کہا کس لیے؟
اس نے کہا میں اس لیے کہ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کرنے کے باوجود، پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ پوری دنیا کی سلطنت میرے زیر اثر رہنے کے باوجود میں جب دنیا سے جا رہا ہوں میں کچھ ساتھ نہیں لے جا رہا، میں خالی ہاتھ دنیا سے جا رہا ہوں۔ تو فرمایا مال وہ ہے جو کھا لیا، مال وہ ہے جو پہن لیا، مال وہ ہے جو تو نے آگے بھیج لیا، صدقہ خیرات کر لے، باقی جو بچ گیا وہ کیا ہے، وہ تیرا وارثوں کا ہو جائے گا۔ جمع تو نے کیا، اکٹھا تو نے کیا، وارثوں کے لیے چھوڑ کر گیا، لیکن اس کا حساب و کتاب کل قیامت والے دن تجھے دینا پڑے گا۔ اور جن کے لیے تو چھوڑ کر جا رہا ہے وہ تو اللہ اولادیں سب کی اچھی کرے، سب کی اولادیں نیک ہوں، ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی جو ہے وہ ان کے حقوق کو ادا کرے، لیکن اکثریت کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جن کے لیے مال کماتا رہا، جن کے لیے مال جوڑتا رہا، اکٹھا کرتا رہا، بینک بیلنس بناتا رہا کہ میری اولاد ان کے لیے میں کچھ بنا جاؤں، تو کیا ہے وہ جب دنیا سے جاتا ہے وہ باپ کی میت کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہوتے۔ غسل دینے کے لیے بھی جاؤ، کسی کو بلا لاؤ غسال کو جو آ کر غسل دے، ہاتھ تک لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو میاں صاحب نے کیا خوب کہا، میاں محمد بخش عرف کھڑی کیا فرماتے جان دیوار ڈرونا بنے ہو، جان دیوار ڈرونا بنے ہو، تے ہاتھ نہ لا دے ڈر دے، تے جنا لے رہیوں تو پاپ کماندا، تے اج کتھے نہیں تیرے گھر دے۔ ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، وہ جو لباس پہنا ہوا ہوتا ہے وہ لباس وہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن کیسی سوچ ہوتی ہے، کیسی اولاد کی سوچ ہوتی ہے، باپ نے گھڑی پہنی ہوئی ہے تو وہ بچہ یہ کہے گا یہ مجھے دے دے، یہ مجھے نشانی، انگوٹھی سونے کی پہنی ہوئی تو کوئی دوسرا بچہ کہے گا یہ مجھے نشانی دے دے، لیکن اس کے کپڑے پہننے کو تیار نہیں ہوتا۔ کپڑے بھی تو اسی کی نشانی ہے نا۔ کچھ سال پہلے اگر پیچھے چلے جائیں تو اگر کوئی بندہ فوت ہوتا تھا تو کیا کرتے تھے، گھر والے گھر سے نئی چارپائی نکالتے تھے، نیا بستر نکالتے تھے، نئے کپڑے نکالتے تھے، کھیس سرانا وغیرہ، اور نکال کر اس پر جو ہے وہ میت کو غسل دے کر رخصت کر دے، قبر کے اندر رکھ کر آتے، اور وہ چارپائی وغیرہ جو ہے وہ کئی صدقہ و خیرات کر دیتے۔ لیکن آج کیا ہے، چارپائی بھی گھر سے نہیں دیتے، وہ بھی کہتے جاؤ مسیتوں لے کے آؤ۔ وہ چارپائی بھی گھر سے نہیں دیتے، بستر گھر سے نہیں دیتے، بازاروں کھیس لے کے آؤ۔ تو کیا ہے پھر انسان تو کس پر فخر کر رہا ہے، کس مال پر فخر کر رہا ہے، کس اولاد پر فخر کر رہا ہے؟ ہاں جس کی اولاد نیک ہے، صالح ہے، وہ تو باپ کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن اکثریت اور عمومی رویہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اور اولاد جو ہے وہ اس کے قریب نہیں ہوتی، لیکن انسان تو اس کاروبار کے لیے، اس اولاد کے لیے، اس دولت کے لیے جو ہے وہ تو رب کی یاد سے غافل ہو گیا، خود تو خدا سے دور ہو گیا۔ وہ جس نے تجھے رزق دیا ہے تو رزق کی فکر میں لگ گیا، لیکن جو رزق دینے والی ذات تھی وہ رزاق ذات، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ جس نے تجھے رزق دیا ہے تو اس کو کیوں بھول گیا، تو اس سے کیوں دور ہو گیا؟ تو فرمایا اگر تو ایسے دور ہو جائے گا اس رب کی ذات سے تو پھر تم ہلاکت کے اندر ہو، پھر بربادی ہے تمہارے لیے، پھر تو کامیابی نہیں، پھر تم خسارے کے اندر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مال کی ہرس اور یہ مال کی محبت تو ہلاکت کا باعث ہے، کیونکہ مال کی ہرس جو ہے وہ، مال کا لالچ جو ہے وہ جب انسان کے اندر پیدا ہو جائے پھر یہ ختم نہیں ہوتا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اگر کسی شخص کو ایک وادی پوری سونے کی بھری ہوئی مل جائے، وادی کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے، ادھر پہاڑ ہے ادھر پہاڑ ہے، بیچ میں جگہ خالی ہے،
اس کو کہتے ہیں وادی. فرمایا اگر کسی انسان کو ایک وادی سونے کی مل جائے تو وہ اس پر صبر نہیں کرے گا, اس پر شکر نہیں کرے گا, اس پر قناعت نہیں کرے گا. جس کے اندر لالچ ہوگا وہ کہے گا حل میں مزید, حل میں مزید, حل اور ہونا چاہیے تھا, اور ہو ہمارے پاس. کسی کی جو ہے وہ دولت کو دیکھ کر, کسی کے مال کو دیکھ کر, کسی کو گاڑی کو دیکھ کر جو ہے وہ دل میں یہ حسرت پیدا ہوتی ہے اس سے بہتر میرے پاس ہونا چاہیے, اور اس کے لیے پھر تگ و دو شروع ہوتی ہے. پھر مال کمایا جاتا ہے, پھر یہ نہیں دیکھا جاتا حرام طریقے سے حلال طریقے سے. حلال طریقے سے ہو, حلال جگہ پر اس حلال طریقے سے کمایا جائے, حلال جگہ پر خرچ کیا جائے, اور ساتھ اللہ کا ذکر, اس کی عبادت, اس بندش کے بندہ غافل نہ ہو, تو پھر مال نقصان دہ نہیں ہے. لیکن نقصان دہ کب ہے؟ جب بندہ اللہ کی یاد سے دور ہو جائے. اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو قرآن مقدس کی جو سورہ مبارکہ ہے, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, فرمایا کہ تمہیں مال کی محبت نے ہلاکت کے اندر ڈال دیا حتیٰ کہ تم قبروں تک پہنچ گئے. ایک اس کا معنی وہ ہے جو ان دونوں قبیلوں نے لیا, یعنی اپنی قبروں کو گننا شروع کر دی, ہماری قبریں زیادہ ہیں, ہم تم سے بڑے ہیں. اور دوسرا جو معنی اس کا یہ ہے کہ بندہ مال کرتے 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 قبر کی دیواروں تک پہنچ جاتا ہے, قبر کی دیواروں تک پہنچ جاتا ہے. اور قبر کیا ہے؟ تنہائی کا گھر ہے, کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے, غربت و مسافر کا گھر ہے. یہ قبر کہتی ہے, بندے کو پکارتی ہے, کیا میرے اوپر چلنے والے مجھے بھی یاد رکھ, میں تنہائی کا گھر ہوں, میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں, میں غربت و مسافرت کا گھر ہوں, اور اپنی زندگی کو غفلت کے اندر نہ گزار. اور دوسرے نمبر پر پھر اگلی بات کہ قبروں کی زیارت کرنے سے, قبروں کے اوپر جانے سے بندے کو آخرت یاد آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور, فرمایا میں نے پہلے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا, پہلے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا. اب فرمایا فزورہا لأنہا تذکر الآخرہ, فرمایا اب تم قبروں پر جایا کرو تاکہ قبریں جو ہے وہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی رہیں, تمہیں یاد ہے کہ میں نے اس قبر کے اندر آنا ہے. پہلے منع کیوں کیا تھا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام پھیلایا دنیا کے اندر, تو اس سے پہلے جو قبریں تھیں جن کو گنا تھا قبیلہ بنو سام نے, قبیلہ بنو عبد مناف نے, یعنی پہلے جو قبریں تھیں وہ مشرکین کی قبریں تھیں, کفار کی قبریں تھیں. اس لیے آقا نے فرمایا کہ کافر اور مشرک کی قبر پر جانا منع ہے. کنت نہیتکم عن زیارت القبور, فرمایا میں نے تمہیں اس لیے منع کیا تھا کہ اس وقت مسلمانوں کی قبریں نہیں تھیں, وہ کافروں کی قبریں تھیں, مشرکین کی قبریں تھیں. لیکن جب بعد کے اندر اسلام پھیلا, لوگ مسلمان ہوئے, اور مسلمان جو ہے وہ دنیا سے جب رخصت ہوئے, ان کی قبریں بنی, تو فرمایا اب تم اپنے جو فوت شدگان ہیں ان کی قبروں پر جایا کرو, فزورہا, ان کی زیارت کیا کرو, ان قبروں پر جایا کرو, لأنہا تذکر الآخرہ, کہ وہ تمہیں آخرت کی یاد دلوائے. تو قبروں پر جانا پہلے منع تھا, اب قبروں پر, اپنے والدین کی قبروں پر, اپنے اساتذہ کی قبروں پر جو ہے وہ, اپنے مشائخ کے مزارات پر, تو وہاں جا کر جو ہے وہ ایک تو بندے کو قبر اپنی آخرت یاد آتی ہے, اور دوسرا جو ہے پھر وہ قبروں والوں جو مسلمان ہوتے ہیں ان کے لیے فاتحہ خوانی کرنے سے ان کو, قبروں والوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے, اور جو جاتا ہے فاتحہ خوانی کرنے ان کو بھی فائدہ پہنچتا ہے. تو اس لیے جو ہے فرمایا پہلے مشرکین کی قبریں تھی اس لیے منع کیا تھا, اب چونکہ مسلمانوں کی قبریں ہیں, حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود شہدائے احد کے مزارات پر سال کے بعد جایا کرتے تھے. تو اگر قبروں پر جانا, مزارات پر جانا منع ہوتا تو نبی کریم منع ہی رکھتے نا, اس کو دوبارہ اجازت تو نہ دیتے. تو قبر جو ہے وہ آخرت کی یاد دلاتی ہے. تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں یہ دنیا کی مال اور دولت سے, اولاد کی محبت سے, یہ ساری چیزیں دل کے اندر ہونی چاہیے, ہیں ضرورت ہے دنیا کی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں رب کے ذکر سے, اس کی یاد سے غافل نہ کر دیں. اگر غافل کر دیا رب کے ذکر سے, یاد سے, نماز روزے سے, دیگر جو عبادات ہیں, تو پھر سمجھو ہم خسارے کے اندر ہیں. لیکن اگر ان کے ساتھ ہم نے ان چیزوں کو بھی رکھا, رزق کے ساتھ, رزق کی تلاش کے ساتھ ہم نے رزاق کو بھی, رب کو بھی یاد رکھا, تو پھر جو ہے وہ یہ دنیا اور آخرت ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمایا.